السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا، فبدل پس بدل دیا یا تبدیل کر دیا، الذین انہوں نے، جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی خلاف، الذی اس بات کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کو، فانزلنا پس ہم نے اتارا یا نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یفسقون فسق کیا کرتے۔ فسق کا معنی ہے نافرمانی۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ فبدل پس تبدیل کر دیا، الذین انہوں نے، جنہوں نے، ظلم کیا، قولا اس بات کو، غیر الذی اس کے خلاف، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کو، فانزلنا علی الذین ظلموا پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ تھے فسق کرتے یا وہ تھے نافرمانی کرتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ بات بتلائی ہے جو ان سے کہنے کو کہا گیا تھا۔ ہم نے کل پڑھا تھا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے ان سے کہا کہ قولوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، تم کہو حِطَّةٌ تو بخش دے، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا۔ تو تبدیل کس طرح سے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم اس سرزمین میں داخل ہوتے وقت سجدے کی حالت میں داخل ہو، اور حِطَّةٌ تو ہمیں بخش دے یا کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ یوں آگے کو جھکتے ہوئے سر کے بل جاتے، انہوں نے سرینوں کے بل بیٹھ کے رینگتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے، یعنی کہ سر نہیں جھکایا۔ اور حِطَّةٌ کہنے کی بجائے انہوں نے کہا حَبَّةٌ فی شعرۃ، صحیح بخاری میں ہے، بخاری میں 3403 نمبر پہ ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، مسلم میں 3014 نمبر پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا حَبَّةٌ فی شعرۃ، دانا بالی میں، گندم کا دانا ہوتا ہے نا، وہ اپنی بالی کے اندر ہوتا ہے، سٹا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو حَبَّةٌ فی شعرۃ، بجائے اس کے کہ وہ حِطَّةٌ کہتے کہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے، ایک تو سجدہ نہیں کیا، سرین کے بل بیٹھ کے اس کے اندر داخل ہوئے دروازے سے، اور دوسرا زبان سے حِطَّةٌ کہنے کے بجائے حَبَّةٌ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ ان کے اس واضح نافرمانی، کلیتاً نافرمانی ہے کہ ایک لفظ کو ہی بدل دیا اور ایک حکم کو ہی نہیں مانا، اور صریحاً اللہ رب العزت کی مخالفت، عناد اور دشمنی کی بنیاد پر کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو تعبیر کیا بما کانوا یفسقون، وہ فسق کیا کرتے تھے، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فسق ہوتا ہے حدود اللہ سے، اللہ کی حد سے کلیتاً نکل جانا، مکمل طور پر اللہ نے جو حد لگائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کام سے کلیتاً نکل جانا، اس کو اللہ کی حد کو توڑ دینا، اس کو کہتے ہیں فسق۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، جو پیتا ہے وہ کلیتاً اللہ کی حد کو توڑتا ہے، وہ فاسق ہے۔ زنا نہیں کرنا، جو کرتا ہے وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح ڈاکہ نہیں مارنا، چوری نہیں کرنی، کلیتاً اللہ کی حد ہے. جو اس کو توڑتا ہے، مکمل طور پر کرتا ہے، وہ فاسق ہے. تو بالکل ایسے ہی انہوں نے اللہ رب العزت کا کلمہ تبدیل کر دیا اور اللہ کا حکم مکمل طور پر تبدیل کر کے اس کے مطابق عمل کیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان پر آسمان سے جو ہے وہ رجز اتارا. رجز کے ویسے تو کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر رجز کا معنی عذاب ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، صحیح بخاری میں 3034 نمبر پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو الطاعون رجزن، یہ تعاون جو ہے یہ اصل میں رجز ہے. تعاون بیماری اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں ان پر نازل کی. اور یہ الطاعون بقیۃ رجز من بقیۃ ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعاون وہ بیماری ہے جو اللہ رب العزت نے پھر سزا کے طور پر ان پر نازل کی تھی، اس گروہ پر جنہوں نے سرینوں کے بل بیٹھ کے اور زبان سے حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے تھے. تو تعاون بیماری ان پر نازل کی گئی عذاب کے طور پر. یہ جو موجودہ دنیا کے اندر تعاون کچھ نہ کچھ ہے، یہ اس بیماری کا بچا ہوا حصہ ہے. ایک مسلم کی حدیث کے اندر وضاحت ہے. اس جو بخاری کی حدیث ہے اس میں آتا ہے رجس من بنی اسرائیل، رجسن، اور جو مسلم میں ہے اس میں یہی لفظ ہے رجزن، اس میں رجزن ہے. تو یہ موجودہ دنیا میں جو کبھی تعاون کی، ابھی یہ پاکستان بننے سے پہلے تعاون کی بیماری پھیلی تھی اور پھر مختلف زمانوں میں پھیلتی رہی ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعاون پھیلتا ہے یہ اس بیماری کا بچا ہوا حصہ ہے، لیکن یہ ان کے لیے عذاب تھا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعاون کی جو بیماری ہے یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ رحمت آپ کہہ سکتے ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، موحد ہو، تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے گیا، اللہ رب العزت اس کو شہید کے برابر درجہ عطا کرتے ہیں. تو لہذا یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی. ہماری آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے مکمل ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.